بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ آغاز میں آپ کو بتائیں مسلح افواج نے بھارت کو جنگ میں زناٹے دار تھپڑ رسید کیا۔ امریکی کانگریس کی رپورٹ نے جنگ میں ہماری فتح پر مہر ثبت کر دی۔ امریکی صدر 7 بھارتی جہاز مار گرانے کا بارہا ذکر کر چکے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا باغ آزاد کشمیر میں دانش اسکول کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں مسلح افواج نے بہادری کی نئی مثال قائم کی۔ شاہینوں کی کارکردگی نے دشمن کو گھٹنوں کے بل گرنے پر مجبور کیا۔ جنگی میدان کی طرح معاشی میدان میں بھی کامیابیاں حاصل کریں گے۔ پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ آزاد کشمیر کمیٹی سے کیے وعدے پورے کریں گے۔ امید ہے نومنتخب وزیراعظم آزاد کشمیر عوام کی خدمت کریں گے۔ کہ جو مئی میں جو یدھ ہوا تھا اور ہندوستان کو اس 4 دن کی مختصر جنگ میں افواج پاکستان نے ہندوستان کو جو زناٹے دار تھپڑ رسید کیا تھا، آج امریکہ کی کانگریس کی رپورٹ نے بھی اس کے اوپر مہر لگا دی ہے کہ پاکستان کی افواج نے واقعی، اور اب تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہر تقریر میں ذکر کرتے ہیں کہ 7 نئے نکورے جہاز پاکستان نے گرائے۔ تو یہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو اس عزت سے نوازا ہے آج، یہ بلا خوف تردید میں کہہ سکتا ہوں کہ افواج پاکستان کے کڑیل بہادر جوانوں کی، ان کی بہادری کی بدولت۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی اے سے ملاقات کے لیے تمام قانونی راستے اپنائے ہیں۔ عدالت کے حکم کے باوجود بانی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ تمام آئینی راستے اپنانے کے باوجود بانی سے ملاقات نہیں کروائی۔ 3 ججز کے احکامات کو نظر انداز کر دیا گیا۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ کو خط لکھا مگر جواب موصول نہیں ہوا۔ جو بھی آئینی اور قانونی راستے تھے وہ تمام میں نے اپنائے۔ میرے ساتھ کورٹ کے آرڈرز ہیں، مجھے اس کے باوجود ملنے نہیں دیا جا رہا۔ 3 ججز کے آرڈر کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا اور مجھے ملنے نہیں دیا گیا۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ، اس کو خط لکھا، اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ سرکاری ملازمین کو دھمکی امیز بیان پر الیکشن کمیشن نے سہیل افریدی کو کل طلب کر لیا۔ انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر انہیں نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کیس کی سماعت کل دوپہر 12 بجے مقرر کر دی۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی اور NA-18 کے امیدوار شہرناز عمر ایوب کو بھی نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ NA-18 ہری پور کے ضمنی انتخاب میں فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے الیکشن کمیشن نے پاک فوج اور سول آرمڈ فورسز کی طلبی کا فیصلہ کیا ہے۔ مکمل سیکیورٹی انتظامات کے لیے سیکرٹری داخلہ کو خط لکھتے ہوئے ہدایت کی گئی ہے کہ وزارت داخلہ وفاقی اداروں کی مدد سے ہر ممکن سیکیورٹی فراہم کرے۔ MQM پاکستان کے رہنما اور وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 239 نئے ضلع اور صوبے بنانے کا کہتا ہے کراچی کے مستقبل پر شب خون مارا جا رہا ہے۔ کراچی کا مقدمہ ایوانوں، عدالتوں اور ضرورت پڑی تو سڑکوں پر بھی لڑیں گے۔ کراچی کے ماسٹر پلان کو کرپشن میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ عام شہریوں کے مسائل پر ہمارے وکلا عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ ہم عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور قانونی چارہ جوئی کریں گے۔ آئین کہتا ہے بلدیاتی حکومتیں قائم ہونی چاہیے۔ 18ویں ترمیم پر مکمل عمل درآمد کیا جائے۔ آئین آبادی بڑھنے پر نئے صوبوں کا تقاضا کرتا ہے۔ کیا آئین پر عمل نہ کرنا غداری ہے یا آئین پر عمل درآمد کا مطالبہ غداری ہے؟ لیگل ایڈ نے ہر ایسے مسئلے پر عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں جو کہ میرے اور آپ کے اور عام شہریوں کے مسئلے ہیں۔ ایک اور شب خون اس شہر پہ مارا جا رہا ہے اور وہ اس کے مستقبل پہ مارا جا رہا ہے اور اس کے ماسٹر پلان کو اپنی مرضی سے کرپشن کے پلان میں تبدیل کرنے کی کوئی سازش کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے نہ صرف ہم نے قانونی چارہ جوئی شروع کی بلکہ عوامی مہم کا بھی آغاز کیا۔ متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان اس حوالے سے کس جافشانی کے ساتھ، کس یکسوئی کے ساتھ اس شہر کا مقدمہ ایک طرف ایوانوں میں، دوسری طرف عدالتوں میں اور ضرورت پڑی تو سڑکوں پہ بھی لڑا جائے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی نشست کا معاملہ۔ قومی اسمبلی اپوزیشن لیڈر کے لیے محمود خان اچکزئی کا نام دیا گیا تھا۔ حکومت نے محمود خان اچکزئی کے نام پر اعتراض اٹھاتے ہوئے چیف ویپ عامر ڈوگر کو خط لکھ دیا، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے اپوزیشن لیڈر کے لیے محمود خان اچکزئی کے نام پر قائم رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عامر ڈوگر کہتے ہیں PTI چیئرمین بیرسٹر گوہر سے مشاورت کے بعد خط کا جواب دیا جائے گا۔ ہمارا اپوزیشن لیڈر کے لیے محمود خان اچکزئی کا نام فائنل ہے۔ بانی تحریک انصاف سے مشاورت کے بعد محمود خان اچکزئی کا نام دیا گیا۔ جماعت اسلامی کا ملکی 3 روزہ اجتماع عام لاہور مینار پاکستان ملک بھر سے قافلوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی سے اسپیشل ٹرینوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ خواتین بچوں کے ہمراہ شرکت کے لیے پہنچنے لگی ہیں۔ شاپنگ سینٹرز، میڈیکل کیمپ، رہائش گاہیں اور کڈز زون قائم کر دیے گئے ہیں۔ اجتماع عام میں ملک بھر سے لاکھوں افراد کی ریکارڈ شرکت متوقع ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں
اپنے بیورو چیف سے جانیں گے، لیکن تاہم اپنے ناظرین کو یہاں پر بتائیں کہ اس حوالے سے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ جماعت اسلامی کا 3 روزہ اجتماع عام ہو رہا ہے، جس کا آغاز کل سے ہو رہا ہے 21، 22، 23، اور اس متعلق مزید بات کریں گے۔ بیورو چیف لاہور عمر دراز گوندل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمر، کہیے گا، جماعت اسلامی کا 3 روزہ اجتماع عام، اس کا آغاز ہو رہا ہے؟ جی، جماعت اسلامی جو ہے وہ اپنے پورے ملک میں موجود جو ان کے کارکنان ہیں اور ان کے حوالے سے ایک بڑا اجتماع جس کو 3 روز پر مشتمل اجتماع کہا جائے گا، اس کا آغاز کل سے ہو رہا ہے، اور اس سلسلے میں ملک بھر سے قافلوں کی آمد کا سلسلہ اس وقت جاری ہے۔ کراچی سے اسپیشل ٹرینوں کے ذریعے کارکنان لاہور پہنچ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو خواتین ہیں وہ بچوں کے ہمراہ بھی شرکت کے لیے پہنچ رہی ہیں۔ لاہور کا تاریخی مینار پاکستان جو گراؤنڈ ہے، وہاں پر اس وقت اس اجتماع عام کی انتظامی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہیں۔ یہاں پہ شاپنگ سینٹرز قائم کیے گئے ہیں تاکہ ملک کے دیگر حصوں سے پہنچنے والے جو افراد ہیں وہ لاہور میں آ کے اگر کچھ خریداری کرنا چاہتے ہیں وہ سہولت بھی انہیں میسر ہو۔ اس کے علاوہ ابتدائی طبی امداد یا کوئی اس حوالے سے علاج معالجے کے لیے میڈیکل کیمپ قائم کیا گیا ہے، رہائش گاہیں کارکنان کے لیے، اور اس کے علاوہ بچوں کے کھیلنے کودنے کے لیے کڈ زون بھی قائم کیا گیا ہے۔ جماعت اسلامی کو حکومت کی جانب سے NOC مل گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں، اندرونی طور پہ چونکہ سیکیورٹی ان کے رضاکاروں کے پاس ہوگی، تو ہزاروں جو رضاکار ہیں ان کو ڈپلوائے کیا گیا ہے۔ کل سے یہ ایک بہت بڑا اجتماع جو لاہور کے اندر ہوگا، اور اس میں جماعت اسلامی کے کارکنان سے لے کر لیڈرشپ تک جو ہے اس میں شریک ہوں گے۔ کل سے جماعت اسلامی کے اجتماع عام کا آغاز ہوگا، کارکن پہنچنا شروع ہو چکے ہیں۔ عمر دراز گوندل بتا رہے تھے، بہت شکریہ۔ لاہور کا AQI 192 مسلسل کمی کے بعد مزید نیچے آ گیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں نومبر کی شاموں میں AQI کا کم ہونا اہم پیش رفت ہے۔ حکومتی اسموک کنٹرول پلان کے تحت شفاف ایندھن، انڈسٹریل زوننگ اور انسپیکشن سسٹم سے واضح بہتری آ رہی ہے۔ فصلوں کی باقیات جلانے پر زیرو ٹالرنس برقرار ہے۔ کوئک ریسپانس ٹیمیں 24 گھنٹے سرگرم ہیں۔ ڈرون سرویلنس میں خاطر خواہ بہتری آئی ہے۔ حکومت پنجاب کے مطابق اینٹی اسموک اسکواڈز، ایئر پیورفائنگ اور واٹر باؤزرز اور ٹریفک ایمیشن کنٹرول نے شہر میں آلودگی کم کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ لاہور امریکی کانگریس میں پاکستان کا کس کے ممبر تھامس آرسوسی اور جیک برکمین کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو خط۔ تھامس آرسوسی اور جے برکمین نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے صوبے کو ماڈرن بنانے کے حوالے سے ویژن کی تعریف کی ہے۔ خط میں کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جس طرح ماحولیاتی آلودگی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پنجاب کے بھٹوں کو جدید تقاضوں کے مطابق تبدیل کیا، جبری مشقت کو ختم کیا، جو قابل تعریف ہے۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ کے مطابق پنجاب میں 4.5 ملین لوگ غیر منصفانہ جبری مشقت کی جا رہی تھی۔ امریکی کانگریس مین کو مائک پریکلے اور ڈاکٹر روبینہ فردوس بھٹی نے بریف کیا کہ وزیر اعلیٰ کی ایڈمنسٹریشن اور مضبوط ارادوں سے جبری مشقت کو ختم کیا۔ اس اہم ترین سیکٹر کی بہتری اور نئے اصولوں پر استوار کرنے سے پاکستان بین الاقوامی تقاضوں کے معیار پر پورا اترا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے اس اقدام نے پنجاب کو فورن انویسٹمنٹ کے لیے بہترین جگہ بن گئی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر ہاؤسنگ اینڈ ورکس ریاض حسین پیرزادہ کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں وفاقی وزارت ہاؤسنگ سے متعلق امور پر بات چیت کی گئی۔ وزیراعظم آفس ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر ہاؤسنگ اینڈ ورکس ریاض حسین پیرزادہ کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کی برسلز میں یورپی یونین کے کمشنر برائے امور داخلہ اور مائیگریشن میکنیزم برونر کے ساتھ ملاقات ہوئی، جس میں انہوں نے پاکستان EU مائیگریشن موبلٹی ڈائیلاگ کا خیر مقدم کیا ہے۔ فریقین نے نقل مکانی اور مزدوروں کی نقل و حرکت کے متعلق امور پر دو طرفہ تعاون کی بڑھتی سطح کو سراہا۔ نائب وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان یورا معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ یورپی یونین کے کمشنر برنر نے غیر قانونی ہجرت کو روکنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ فریقین نے پاکستان یورپی یونین ٹیلنٹ پارٹنرشپ روڈ میپ کے ذریعے غیر قانونی ہجرت کو روکنے اور قانونی راستوں کو فعال بنانے کی حمایت اور معاونت کا اعادہ کیا۔ سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ بھی ملاقات میں موجود تھیں۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دو طرفہ سرمایہ کاری معاہدے کے اسلام آباد راؤنڈ کا کامیاب اختتام۔ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے مطابق 1998 کے سرمایہ کاری معاہدے کی جدید خط و کتابت پر 4 روزہ مذاکرات مثبت رہے۔ وفاقی وزیر سرمایہ کاری کیسر احمد شیخ کی آسٹریلوی وفد سے ملاقات ہوئی، جس میں فریقین نے متوازن سرمایہ کاری فریم ورک کی تشکیل کا عزم دہرایا۔ کیسر احمد شیخ کے مطابق فریقین نے ابتدائی مضامین پر پیش رفت کو ایگریمنٹس کے ذریعے ریکارڈ کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور آسٹریلیا گفتگو جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ وفاقی وزیر نے دونوں ممالک کی کوششوں کو سراہا اور کہا کہ جدید معاہدہ مستقبل میں سرمایہ کاری کے
वसी मौके फराहम करेगा। कराची में सिंध इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल की तमीर के लिए 933 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत के मंसूबे में मुबैना तौर पर इम्तियाजी शराइत शामिल किए जाने के इल्ज़ाम सामने आए हैं। निजी कंपनी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज ने टेंडर में ऐसी शराइत शामिल की हैं जो मखसूस ठेकेदार खास तौर पर एक कंपनी को फ़ायदा पहुँचाने के मुतरादिफ हैं। निजी कंपनी ने सिप्रा को तहरीरी तौर पर शिकायत अरसाल की, जिसमें लिखा गया है टेंडर में 5 साल की बैंक असेसमेंट तलब करना गैर ज़रूरी कवायद है। कंपनी का ख़त में कहना है कि सिंध इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल का मखसूस तजुर्बा लाजमी करार देना भी गैर मंतकी है और इसी शर्त के लिए 40 नंबर मुख्तस करना भी टेंडर को गैर मुनसिफाना बनाता है। शिकायत गुजार कंपनी ने सिप्रा से टेंडर शराइत का असर नोजायज़ा लेने और टेंडर दोबारा जारी करने की दरख्वास्त की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़ से श्रीलंका के नायब वज़ीर बराए उमूर नौजवान और खेल मुलाकात हुई, जिसमें खेलों में बाहमी तावन और दो तरफा रवाबत पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। श्रीलंका के हाई कमिश्नर रेयर एडमिरल फ्रेडो सेनोरत्ने, डिप्टी हाई कमिश्नर क्रिस्टी रोबन और मिनिस्टर कौंसल डिफेंस ब्रिगेडियर GAK अर्गनारत्ने भी मुलाकात में मौजूद थे। अब तक के लिए इतना ही, कुछ ही देर में वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।